اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ مومنین کرام اور سامعین کرام، آج ایک انتہائی اس شخصیت کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جن کے متعلق کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، اور جو کہ اہل سنت تھے، بعد میں ایک مناظرے کی کیفیت بنی، نجف میں آئے شام سے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ازہر یونیورسٹی سے، اور 2 مرتبہ ازہر یونیورسٹی کا یہاں سے پیدل کا سفر کیا ہے۔ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی، بہت سے ممالک میں وہاں پہ جامعہ کی طرف سے، جامعہ ازہر کی طرف سے تبلیغات کے لیے جاتے تھے۔ بہت سے دہریوں کو انہوں نے مسلمان کیا، بعد میں پھر ان کی شادی ہوئی، اور کچھ ہم ابھی ان کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سوال پیش کریں گے، وہ جواب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہ بیان ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم حافظ صاحب آپ کے بہت ممنون ہیں، آپ کی صحت بھی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت سارے مومنین کا تقاضا تھا کہ حافظ صاحب سے کوئی ملاقات ہو جائے، حافظ صاحب کی کوئی ویڈیو ہم ان کی زیارت کر سکیں، تو بہت سارے لوگ متمنی تھے، لاکھوں لوگ اس وقت وہ ویڈیو آپ کی دیکھ چکے ہیں جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن وہ ہماری زبان سے تھی۔ تو اب آپ کی زیارت سے بھی انشاءاللہ مومنین مشرف ہوں گے، اور آپ سے سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ کیا وجہ بنی تھی کہ آپ شام سے مناظرے کے لیے آپ نجف آئے تھے؟ تو کیا اس کی صورتحال ذرا تھوڑی سی بتا دیں۔ میں مولانا ابراہیم امیر سیال کوٹی دے کول جا کے رہا ہاں، اس واسطے کہ میرے والدین منو پڑھا نہیں سکتے۔ میرے والدین نے منو جواب دیتا سی کہ میں انہاں کول چلا گیا، تو اس واسطے انہاں کول رہا، میں قرآن مجید حفظ کیتا۔ قرآن مجید حفظ کرن تو بعد مشکات شریف بھی میں مولانا ابراہیم دے کول ہی پڑھی، تے انہاں نے منو جامعہ ازہر منو کہا سی کہ تسی اگر جامعہ ازہر پاس کر آؤ تے پھر تہاڈا جوڑ کوئی نہیں۔ چلو جس طرح بھی ہویا، میں پیدل 1 سال تے 4 مہینے سفر کر کے تے مصر گیا سا۔ جب جامعہ ازہر میں چلا گیا، وہاں میری شادی کا اتمام ہوا، تو ڈاکٹر طوال حسین نے محمود شلٹوت صاحب نو جڑے پرنسپل سن اس وقت، انہاں نو کہا کہ تسی انہاں دا نکاح پڑھو میری بیٹی دے نال۔ تو میں انہاں نو کہا، میں نا، میں نکاح نہیں پڑھانا۔ اچھا، کی کرنا ہے؟ تو آپ ہی پڑھ لیں۔ میں کہا نہیں۔ پھر کی کرنا ہے؟ میں کہا میرا نکاح کوئی کافر پڑھے۔ اچھا، میں آج یہ چاہنا، یا سولو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ روزانہ ایک کام ایسا کردا ہے کہ نواں کام کردا ہے۔ میں اس اللہ دی مخلوق ہون دے ناطے دے نال میں بھی آج ایک نواں کام کرنا چاہنا، اچھا، کیونکہ شادیاں بار بار نہیں ہوندیاں، میری یہ پہلی شادی ہے، تے پہلی واری میں چاہنا کہ مسئلہ ایڈا حل ہو جائے۔ میرا غیر مسلم پادری عبدالمسیح بیروتی میرے استاد نے، وہ پڑھان میرا نکاح، لچمن سنگھ گیانی پڑھائے۔ غیر مسلم کو میں نکاح پڑھانا، اچھا، مسلمان کو نکاح نہیں پڑھانا۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا، اچھا، غیر مسلمان دا نکاح کسی صورت نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا جی، میں کہا جدوں غیر مسلمان دا نکاح نہیں پڑھ سکتا، تو عرض ہے کہ سیرت ابن شام میں میرے ہاتھ وچ پڑھی، اچھا، انہوں وچ لکھیا کہ ابو طالب نے جڑا خطبہ پڑھیا نکاح دا، ختیجۃ الکبریٰ پاک بی بی دے نال نکاح پڑھیا،
تو حدیثہ نے دیکھا کہ کافر سی. کافر نبی کریم آخری نبی دا, خاتم الانبیاء دا, نکاح پڑھ سکتا, میرا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. میں آج اس چیز نو پک چ بدلنا چاہنا. اچھا جی. تہاڈی بڑی مہربانی ہے, میرا نکاح جے کرنا جے تے میں غیر مسلم کولوں نکاح پڑھانا. اچھا. یا لاواں پھیرے ہوڑ یا پکارا ہوڑ, کیونکہ مینوں سارے مذہباں دے نکاحاں دا پتہ ہے. ٹھیک. تے میں کیا اس واسطے پھر کہن لگے کہ انہوں نے کہا کہ تیری گل ہاں سمجھ لئیے, ہن ساڈی سمجھ آ گئی. اچھا. میں کہا جے سمجھ چاہیے تو دا فیصلہ کرو. اچھا. یا اج نکاح پڑھاؤ, مینوں پکا پتہ لگ جائے کہ ابو طالب کافر سی. ٹھیک. اچھا جی. تے جے مومن ہے تے پھر انہوں کافر کہنا جرم ہے. ٹھیک. تو کہن لگے کہ ٹھیک ہے, اسی یال حضرت دے وچ لکھ کے لا دینے ہاں کہ جڑا ابو طالب نوں کافر کہے خود کافر. میں انہوں نے کہا, میں کہا ہن جڑا تیرے مرضی چاہے نکاح پڑھ دیو. پھر محمود شلتوت نے میرا نکاح پڑھیا سی. ماشاء اللہ. سو اے وے کہ ایسی ایک مسئلہ میرے ذہن دے وچ, میں عرفیہ طور تے یہ گل کہنا ٹھیک ہے. کہ میں اس ویلے شیعہ نہیں سا, وہابی سا. اچھا جی. وہابی ہون دے ناطے نال میں سرکار ابو طالب دی جڑی یہ وکالت کیتی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو اے سی. اس تو بعد پھر میں شام چلا گیا, منو جامعہ ازہر نے بھیجیا, مینوں میری بیوی نوں اسی دوویں شام چلے گئے. اتھے انہوں نے ایک چھوٹا مدرسہ سی وہ واسطے کچھ چیر واسطے اسی چلے گئے. اتھوں میں خط و خطابت آقا محسن حکیم دے نال کردا رہا ہاں اچھا. کہ میں مناظرہ کرنا تواڈے مرکز دے وچ. اچھا جی. کیونکہ منوں یہ پتہ سی کہ اگر مناظرے دے وچ میں ایتھے جت گیا تو پھر پاکستان دے جڑے شیعہ دے انہوں نے میں نہ دینا, ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہاں دا علاج کر لواں گا. سوئے وے کہ میں انہاں نال انہاں آکھیا کہ ٹھیک ہے تو مرکز نوں آکھ. میں پھر اپنے مرکز نوں کیا. انہوں نے گل بات کر کے ترے سوال جڑے نے رکھے, مختصر عرض کرنا پیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تے 3 سوال میں کرنے نے, 3 ہی انہاں کرنے. ٹھیک ہے. تاریخ جڑی مقرر ہوئی اشتہار لگ گئے عراق ایران شام وغیرہ دے وچ. اچھا. اس مناظرے دے بعد دے وچ میں جڑا جس دن مناظرہ سی ادوں ایک دن پہلے پروگرام ساڈا ہویا کہ اتھے نجف اسی پہنچی. اچھا. تو حضرت نے مینوں فون کیتا کہ اسی جہاز لے کے آ رہے ہاں, تو تیار ہو کے تے ہوائی اڈے تے پہنچ جا. میں ہوائی اڈے تے پہنچ گیا شام, جو اتھوں بہ کے تے اسی نجف چلے گئے. اچھا. نجف جس ویلے گئے آ تے وہ اتر دیا جہاز نوں میں ویکھیا, کچھ شے مینوں لشکری نظر آئی ہے. بعد وچ میں پائلٹ نوں پوچھیا ہے کی ہے جڑی ہے شاید لشکری سی. انہیں کہا ہے مینوں نہیں پتا, اینا میں سنیا کہ مسلماناں دا اتھے کوئی بزرگ ہے علی, اودی قبر ہے تے او لشکری سی پئی. جو اتھے سنیا کہ ہیرے تے سونے دا بڑا کام ہویا ویکھن والا. اچھا. میرے دل دے وچ امنگ پیدا ہوئی کہ میں ویکھ کے آواں کہ کہو جہا روضہ بنایا. اچھا. جس ویلے اسی اتھے اتریا, میں اپنے ساتھیاں نوں اتھے جس جگہ تے قیام کرنا سی اسی اتھے بیٹھے, چاہ شاہ پی کے میں کہا تسی بیٹھو تو میں ذرا شہر پھیرا. اچھا. میں ہن آیا واں تے نجف دا میں سیر کر رہا. ٹھیک. میں چلا آیا, جڑا میں لباس سی جامعہ ازہر دا او پایا سی, یعنی پینٹ بوٹ شرٹ وغیرہ. اچھا. میں آ کے روزے دے اندر چلا گیا. میں جا کے سونے دا کام سارا کچھ جو کچھ ہے سی میں ویکھیا تے ویکھ واکھ کے تے میں باہر نکل کے تے میں جُتی پان لگا اپنی, تے تسمے والے بوٹ سن باٹے تے میرے. اچھا. میں ہم کر کے انڈیا ہو کے تے انہوں میلنا پیا تے باہروں ایک بندہ مینوں نظر آیا, بڑا ہی سونا. اچھا. ایڈا سونا بندہ میں کٹ ویکھیا. اچھا جی. تے گول مٹول چہرہ تے کالی عبا ہے
ਅਵਾਕਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਸਮੇ ਮੇਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਾ ਵਲਾਇਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਦਕ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਾਫਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦਿਕ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਕਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ। ਕਾਹਦੀ? ਕੈਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਮਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਸੁਬਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਕਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਲਖਨਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜਨਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮ। ਮੈਂ ਜਾ ਸਲਾਮ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਕਾ ਮੋਹਸਨ ਹਕੀਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੁਬਾ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਅਲੀਮੁ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਖਬਰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਖੜ ਪਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੀ ਦੇ 3 ਫੇਰੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਫੇਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, 3ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਸਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
میں السلام علیکم دئیے انہاں کہا وعلیکم السلام. میں کہا انت اسمو تہاڈا نام کی؟ انہاں کہا علی بن ابی طالب. میں کہا کہ اگر تسی راسخون فی العلم ہو تے میں تہاڈے کولوں کوئی سوال پوچھنا چاہنا. اچھا. تو میں انہاں دے اُتے سوال یعنی آیات متشابہات دے متعلق سوال کیتے. اچھا. تو سرکار نے منو انہاں دے جواب جڑے نے دینے شروع کر دیتے. اس میں یہ بھی تھا کہ مثلاً جب ہماری پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے سوال جو بتائے تھے کہ 3 سوال جو آپ نے کرنا تھے وہ ذرا بیان کر دیں ذرا اپنی زبان سے تاکہ مومنین تک یہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگرچہ ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں آپ کے سوال کو. پہلا وہ جڑے سوال سن کاغذ دیتے میری 51 منٹ تک انہاں نال گفتگو ہوئی ہے صرف 51 منٹ تک. بعض لوگ ایسے نے کہ جڑے کہندے نے کہ انہوں تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ جناب نجوم دے وچ ایک واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام ایک مدینے دی گلی دے وچوں جا رہے ہن تے اگوں اول آ رہے سن. ٹھیک. تو آپ نے السلام علیکم نہیں تے ابوبکر نے کہا کہ یا علی تسی بہتر ہے سی کہ بیعت کر لیتے ہو تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو غدیر قوم سے میری بیعت نہیں کی تھی؟ تو انہیں کہا یا علی من تے چیتا نہیں رہا. علی علیہ السلام فرمایا کہ کیا نبی کریم تینوں ہون مل کے کہہ دیں تے پھر؟ انہیں کہا کہ میں تسلیم کر کے انہیں رضائن کر دیا. ٹھیک. علی علیہ السلام مسجد قباء دے وچ لے کے گئے تھے. اگے گئے رہتے اگے نبی کریم نماز پڑھ دیکھن مسجد قباء دے وچ. اچھا. علی علیہ السلام نے بعد دے وچ جس لئے آپ فارغ ہوئے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر منو کہنا کہ میری بیعت کر رہا ہوں میں کر لاں. تے میں علی علیہ السلام نو کیا وسیع غدیر قوم دے تے مقرر کر نہیں سی دیتا اور اس تو پہلے بھی میں کر دیتا سی. سو علی علیہ السلام نے اے زیارت جڑی ہے ابوبکر نے نبی کریم دی موت تو بعد کی تھی ہے. تو ایک کمال جڑا ہے علی علیہ السلام دا ہے. میرے پیچھے کمال جڑا ہے وہ آقا محسن حکیم دا میرا نہیں. میں بذات خود کوئی چیز نہیں. بذات خود آقا محسن حکیم دا ایک کمال سی کہ سرکار دی منو زیارت ہوئی. میں تو اس قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا اور میرے لیے یہ حجت ہے. سوال ہونا رہ گیا وے وہ جڑے 3 سوال نے. وہ 3 سوال ذرا بتا دیں. وہ جڑا پہلا سوال سی وہ یہ سی کیونکہ میں اتنے سیالکوٹ کسی بھی ادارے بازار دے وچ آپ ہی لکھ کے. اچھا. تے شیعہ دے خلاف بھی تے سنیاں دے خلاف بھی میں لکھتا رہا. ٹھیک ہے. تو انہوں میں لکھتا رہا شاہ حسین علی دے پیارے کربلا اندر مارن نعرے پانیوں بنا یزیدیاں مارے کیوں نہیں لیا علی چھڑا جھوٹ نہ آکھا قسم خدا لا الہ الا اللہ. اے میرا سوال سی کہ تسی سارے دی شیعہ صاحبان آندے نے مدد کر دیو کربلا چ امام حسین دی تساں مدد کیوں نہیں کی؟ ٹھیک. اے سی میرا پہلا سوال. تو سرکار نے مینوں اے فرمایا سی انہاں کہا کہ تو بیوقوف ہے تیرے عقل نہیں. اپنی عقل دے نال سوچ کہ مدد ہو دیئے کہ جڑی اگلے نوں فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. تو اے تیرا خیال ہے کہ انہاں دی جان بچانا جڑا مدد سی جان بچانا مدد نہیں سی. جس جیڑی ڈیوٹی سی امام حسین علیہ السلام دے ذمے او دے وچ مدد کر کے انہاں نوں سراہ دے اُتے گامزن رکھنا اے سی اے مدد سی. اور میرا حسین جڑا ہے او دے اُتے پورا اتریا ہوا. تو جیڑی مدد دی ضرورت سی وہ میں کیتی سی. جان بچانی جڑا ہے اے مدد نہیں سی کیونکہ شہید دی موت دے وچ دین دی حیات ہوندی. جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام خود
جب حال من ناصر ینصرنا کا استغاثہ کر رہے ہیں تو اپنی زندگی بچانے کے لیے نہیں کر رہے، اس اپنے ہدف میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے مدد مانگ، ہاں شامل کرنے کے اور اس پہ گامزن رکھنے کے لیے باقی لوگوں کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اے سی پہلا سوال، تو میں انہوں نے کہا، میں کہا کہ ٹھیک ہے تو در پردہ یا جس طرح بھی مدد کی ہے، اگر کوئی مینوں کہے کہ انی مدد کی میں کرتا تو میں کی جواب دیا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق قرآن مجید دے وچ موجود ہے، اچھا، میں انبیاء دی بھی مدد کی ہے تے اللہ دی بھی۔ واہ واہ، میں کیا اللہ دی مدد؟ اچھا، اللہ تہاڈی مدد دا محتاج ہے؟ انہاں کہا نہیں، اللہ محتاج نہیں، حقیقت دے وچ اللہ دے دین دی مدد جڑی ہے وہ اللہ دی مدد ہے۔ تو اس واسطے میں اللہ دے دین دی مدد کی ہے۔ آپ نے وہ آیت جڑی ہے سورہ الحدید دی وہ تلاوت فرمائی، منوں کیا ہوندی جا، میں کیا ہو جی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਰਫੀਉদ্ਦੀਨ دہلوی نے جڑا لکھیا ہے وہ یہ ہے ترجمہ کہ ہم نے نازل کیا لوہے کو بیچ سخت لڑائی کے تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچے، منافع للناس ہے، وَلِيَعْلَمَ مَن يَنصُرُهُ، تو کہ ظاہر کرے اللہ اس شخص کو جو مدد دیتا ہے اللہ کو، وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، رسول دی جمع ہے۔ تو اس واسطے کہ وہ بندہ جڑا اللہ دی مدد کردا ہے وہ دیا رسولہ دی مدد بھی کردا ہے۔ اے قرآن مجید دے وچ آیت موجود ہے تیرے کو، تو اے سرکار نے منوں وہ آیت جڑی ہے دسی ہے۔ اے میرا پہلے سوال دا جواب مختصر میں عرض کرنا۔ عرض ہے کہ اگلا دوجا سوال ہے سی، کربلا دا ایڈا بڑا سانحہ، تورات جڑی ہے 360 صحیفے دے تمام پیشن گوئیاں انہاں کتاباں دے وچ موجود نے قیامت تک دیاں۔ کیا قرآن مجید نے سانحہ کربلا دے متعلق کیوں نہیں دسیا کہ قرآن کی کہندا ہے؟ اچھا، کربلا دے متعلق ایڈا بڑا ایک واقعہ ہون والا سی تے او دی پیشن گوئی قرآن مجید وچ کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ سابقہ کتاباں جنیاں نے ساریاں دے وچ پیشن گوئی موجود ہے، قرآن چ کیوں نہیں؟ کیونکہ جس طرح کہ متی جی انجیل اپنے انجیل مقدس دے وچ مکاشفہ جو نعرف آیت نمبر 7 دے وچ کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور اسے چھدا جائے گا اور بے زبان برے کی طرح ذبح ہو جائے گا اور اس پر دنیا کے تمام قبائل چھاتی پیٹیں گے۔ اچھا، یہ کون ہے جہدے اتنے دنیا دے اتنے ہر قبیلے دے لوگ جہدے نے ماتم کر کون ہے؟ اور جس نو چھدا گیا ہے یعنی چھانوی دی طرح اس دے جسم دے اتنے سوراخ کر دیتے جان گے، انہیں کا زخم لگن گے انہاں دے جسم دے اتنے۔ پیشن گوئیاں جڑیاں نے ساریاں پہلیاں کتاباں موجود نے۔ اے بھی پیشن گوئی ہے کہ 3.5 دن تکر ایسے مکاشفہ جو نعرف دے وچ کہ 3.5 دن تکر انہاں دیاں لاشاں جڑیاں نے وہ دفن نہیں کیتیاں جان گیاں، 3.5 دن تو بعد انہاں دیاں لاشاں نو دفن کیتا جائے گا۔ اے انجیل مقدس مکاشفہ جو نعرف دے وچ موجود ہے۔ تو یہ آپ نے سوال کیا یا امیر المومنین نے آپ کو بتایا آگے سے؟ نہیں، آپ نے سب کچھ بتایا۔ یعنی آپ کا سوال صرف یہ تھا کہ نہ تو پہلی کتابوں میں اس کی کوئی پیشین گوئی ہے نہ قرآن میں، یہ سوال تھا آپ کا؟ اور آگے سے امیر المومنین نے فرمایا کہ انجیل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اس واسطے کہ اے سی سوال تو سورہ فجر انہاں پڑھ کے انہاں کیا والفجر والعیار نشر والشفع والوتر، اے جڑیاں 10 راتاں نے وہ نے جڑیاں کربلا دے وچ انہاں دے اتنے گزریاں نے انہاں دا پورا ذکر کر دیتا گیا ہے سورہ فجر دے وچ۔ دوسرا سوال یہ سی جہاں انہاں سورہ فجر وچ جواب دیتا سی۔ تیسرا سوال یہ سی کہ نبی کریم دے
آخری وقت دے جڑا اختلاف پیدا ہوا کرم دوار کے سلسلے دے وچ ایدی پیشن گوئی قرآن مجید دے وچ کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن اس ویلے نبی کریم زندہ نے جس ویلے واقعہ پیش آیا ہوئے کہ اللہ نے یہ پہلے واقعہ اپنے رسول نو کیوں نہیں جتاتا؟ کیونکہ اے واقعہ بھی بائبل مقدس دیا یعنی یسایہ دے وچ بھی موجود ہے تے دوسریاں کتاباں دے وچ بھی موجود ہے۔ تو اے سوال یہ سی کہ جڑا اپنے کرم دوار دا واقعہ ایدا کیوں ذکر نہیں قرآن مجید دے وچ کیتا گیا؟ اچھا تو ایدا سرکار نے جواب دیتا کہ قرآن مجید دے وچ سورت ہی دے نام دے اتے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے فرمایا نون والقلم ما یسطرون وما انت بنعمات ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ سرکار نے کیا کہ سورہ قلم دیا آتا نے قسم ہے قلم کی جو صاحب قلم لکھنا چاہتے، کیونکہ جو کوئی میں لکھنا چاہتا تھا شور پا کے اس گل نو جڑا مریا میٹ کرن دی کوشش کیتی ہے مگر رب نے نہیں انہوں مریا میٹ ہون دیتا۔ تو اس واسطے اس وقت کسی بندے نے انہاں دی دماغ دے اتے بھی حملہ کیتا کہ انہاں دیاں گلاں صحیح نہیں جانے انہاں دے دماغ نو بخار چڑھے ہے جنہوں ذہن کیا جاتا ہے گویا کہ اللہ پہ جنون کا ایک درجہ وما انت بنعمات ربک بمجنون۔ اے اللہ اے محمد تم اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ یعنی نبی کریم نو سن کے اذان دا لفظ تے غصہ آیا تے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں تسی اے دے آرام نال جواب دیو۔ تو لا لا خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ ان قریب یہ بھی اور تم بھی دیکھ لو گے دونوں میں سے کون دیوانہ ہے، پتہ لگ جائے گا۔ تو وہ وقت آیا جناب فاطمہ نے ثابت کر دیتا ہے وہ تھے بی بی نے فرمایا کہ ادھو تو ہاں کیا سی کہ قلم دعا دے وقت تو ہاں کیا سی کہ سبحانہ کتاب اللہ اللہ دی کتاب کافی ہے، ہون کتاب کیوں نہیں پیش کر دے بے انہوں حدیث کیوں پیش کی تیجے جو کچھ میرا باپ ہاں جی جب جناب سیدہ دربار میں گئیں ہاں اور اپنی وراثت کا دعویٰ کیا تو آگے سے کہا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں، تو یہ حدیث ہے تو جناب سیدہ نے آگے سے پھر یہ ٹھیک ہے انہوں نے اگو جواب دیتا نا معاشر الانبیاء لا نور سے ولا نور سماوات رکھا بی بی نبی کریم تے فرما گئے نے ہم گروہ انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر بی بی پاک نے وہ آیتاں جنہاں نے وہ پڑھیاں نے وَوَارِثَ سُلَیمان دَاوُدَ قَالَ یَا أَیُّہَا النَّاسُ ابْنُ مَنطِقَ الطَّیرِ وَأُوتِیَ مِن کُلِّ شَیْءٍ۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ داؤد دا ورثہ سلیمان نے دیا، انہوں نے جواب دیتا کہ دونوں نبی نے تے اس واسطے تے وہ علم نبوت ہے جڑا ورثے چ انہاں نوں ملیا سلیمان نوں۔ تو جناب بی بی پاک جواب دیتا ہے گلاں کدے نال کردا پیا، میں وارث قرآن ہاں، قرآن یہ گل آندا ہے وَوَارِثَ سُلَیمان دَاوُدَ قَالَ یَا أَیُّہَا النَّاسُ ابْنُ مَنطِقَ الطَّیرِ وَأُوتِیَ مِن کُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز دا ورثہ لیا من کل شیء، ہر چیز دا ورثہ۔ اور بی بی نے سارا کچھ گھوڑے بھی سونا بھی چاندی بھی سلیمان دا ہر ایک چیز جنہی گر کے دیتی ہے۔ انہاں کہا کہ انیاں چیزاں نے تے قرآن پہ آنے کہ ہر چیز دا ورثہ علم نبوت نہیں یہ تو مراد تے جے علم نبوت ہی مراد رہنا تے پھر بی بی نے سورہ نساء دی آج جنہی ہے نا سورہ مریم دی وہ پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زکریا نے اللہ نے اگے دعا کی ہے کہ پروردگارہ منو میرا وارث عطا کر، منو خطرہ ہے کہ میرے شرکاء جڑے نے وہ میری جائیداد تے قبضہ کر لین گے۔ تے دا مطلب یہ ہے کہ نبیاں دی نجی املاک بھی ہوندی ہے، علم نبوت ہی نہیں ہوندا لینا، کیونکہ علم نبوت کو تو لوٹا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو باقی ہوتا ہے نبی۔ تو بی بی پاک نے دے جواب دیتے سن۔ سو اے وے
ایسی تیسرا سوال کہ بی بی نے ایدا جواب فاسا تب سے بی بی نے فرمایا کہ وہ تو ہاں کیا سی کہ اسودہ کتاب اللہ جی کتاب کافی ہے ہونا جی پیش پہ کر دیو قرآن پیش کرو قرآن کی میرے مسلک کہہ رہے یا پھر یہ دسو کہ میرے باپ جڑا ہے انہوں مرجع اذیان سی یا تو انہوں ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اس واسطے جڑا اشارہ ہے فاسا تبصر وجب سے رونا بیش مفتود دا اشارہ جڑا ہے جناب فاطمہ نے اس واقعہ دی طرف ہے اے سارا واقعہ ہوئے. اچھا اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا پھر آپ کو جب زیارت ہوئی امیر المومنین کی اور آپ کو سوال بھی جو آپ کے تھے ان تینوں سوالوں کے جواب بھی آپ کو دے دیے گئے, اس کے بعد پھر آپ اسی مسلک پہ فوراً آ گئے یا اس کے بعد میں کچھ مشکلات؟ نہیں میں اسی وقت سرکار آقا محسن حکیم کو جسے میں آیا ہاں تو انہوں نے مجھے پوچھا میں کہا جی میں صبح مناظرہ نہیں کروں گا. واہ واہ واہ, میری گل جڑی وہ ختم ہے. ٹھیک, کیونکہ میں جڑا تساں کام وکھایا منوں اے کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. واہ واہ, تو اس واسطے کہ میں جڑا مناظرہ نہیں کراں گا گویا کہ میں پھر صبح مناظرہ کوئی نہیں سی کیتا. اچھا اسی اسی طرح ہی واپس آ گئے وہ چلے گئے خان منوں چھوڑ گئے سن. میرے اتنے انہیں بڑا زور لایا سی مناظرہ کر میں کہ میں نہیں کر. اچھا جو کچھ بھی ہوئے میں انہاں کہا تو انہوں کو جو نہ پیایا میں کہا میں تو چاہ بھی نہیں پیتی نہ میں انہوں نے کسی چیز نو ہاتھ لایا. حافظ صاحب وہ آپ کو مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ زیارت کروائی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تو سرکار نے منو اشارہ کیتا ہے گل دے وچ انہاں کہا کہ تو ایک باری تھوڑی جی ساڑی وقارت کی چیزی او دا بدلہ دین واسطے. سبحان, وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے وہ نکاح کے والے یہ اس کا صلہ تھا. سبحان اللہ. اور میری اپنی یہ کوئی لیاقت نہیں, صرف ایسی کہ استادہ یہ دسیاں گلاں جڑیاں نے انہاں تے چل رہا سا. اچھا حافظ صاحب ایک سوال ہے کہ وہ جو ہم نے آپ کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی نا اپنے چینل پہ, اس میں کچھ نابکار ناسبی ملا بھی تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عربی جانتے تھے, یہ ایک پنجابی بولنے والا شخص ہے, تو یہ کیسے, یہ ایک اعتراض اس شخص نے کیا. تو ذرا اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ عربی نہیں جانتے تھے, آپ اتنی دیر آپ مطلب سرکار نے ایدے دوران میرے نال گل کی سی. سرکار نے فرمایا کہ تینوں ایک پنجابی ملیا سی. میں کیا آخو ملیا سی اسی زبان میں پنجابی میں بولنا؟ ہاں جی پنجابی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تو ایک پنجابی ملیا سی. میں کیا آخو ملیا سی. سکھ سی, لکھنؤ دے رہن والا, پرتاپ اخبار ہے نا جڑی وہ آڈیٹر سی. اچھا. تو وہ میری توڑ تک بحث ہوندی گئی یہ جنگ جمل دے اچھا ریل دے بھی 2 دن تے 2 راتاں میرا وہ مناظرہ آیا سی. اچھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس پنجابی نو تو بڑا بھلا بھی آندا رہا ہے تے وہ ساڈی وقارت کردا رہا. میں انہوں نے کہا میں کیا واقعہ ہے گل ہوئی ہے. سرکار فرمایا کہ تو جڑی مرضی زبان دے وچ گل کر میں اس زبان دا اسی زبان وچ تینوں جواب دیاں گا. سبحان اللہ سبحان. تو آپ امام بارک ہوتا ہے آج تک کوئی منو دسے کہ نبی کریم نے کوئی ترجمان رکھیا سی دوسرے ملکاں دے وفد انہاں کول آؤندے نے یا علی علیہ السلام نے کوئی ترجمان رکھیا سی کہ جڑا انہاں نوں دوجیاں زباناں دے ترجمے کر کے دسے. بالکل انہاں دے پاس کوئی نہیں سی. ہر زبان نوں علی علیہ السلام بھی تے نبی کریم جانتے سن. ویسے حافظ صاحب قبلہ تو آپ اتنی دیر رہے ہیں حضرت جامعہ ازہر میں یا شام میں, تو آپ عربی جانتے تھے؟ ہاں عربی زبان لینگویج تھی. ٹھیک ہے آپ سب یہ ایک چیز بس آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ ناظرین یہ ہماری وہ شخصیت ہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے بہت ساری اصرار کیا کہ اگر ان کی کوئی ویڈیو ہمیں مل جائے ہم ان کی زیارت کر سکیں. تو آج یہ وہ شخصیت ہیں جناب حافظ غلام سرور صاحب, جنہوں نے کس طریقے سے آپ نے یقیناً انہی کی زبان سے سنا ہے, تو کس طریقے سے انہوں نے
تو رہی بات کچھ مولانا صاحبان کی جو کہتے ہیں کہ وہ مولا علی عربی تھے اور یہ جو پاکستانی تو پنجابی بولنے والے، تو یہ کیسے زبان کے اختلاف. اب یہ جہالت لوگوں کے خون میں اتری ہوئی ہے، وہ تو ظاہر ہے نہیں ہم نکال سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام اس کو نہیں کہتے کہ جو زبانوں کے لیے، جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ کوئی ترجمان رکھ لے، وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جس کے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کے عنوان سے ایک حدیث ہے کہ امام کے پاس ایک صحابی تھے اور وہاں پہ ایک شخص آیا جو کہ بر صغیر سے، اس کا ہندوستان سے تعلق تھا، اور یہ گیا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو امام نے اس کے ساتھ اسی زبان میں ہی گفتگو کی. یعنی یہ ہندی زبان تھی تو امام علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں ہی اس کے ساتھ گفتگو کی. امام کے جو صحابی تھے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ مولا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. جب امام نے دیکھا کہ یہ سوال کرنے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، امام نے ایک چھوٹا سا سنگریزہ پکڑا، اس کو اپنی زبان اطہر سے لگایا، لعاب دہن لگا کر کہا اس کو اپنی زبان پہ رکھو، اس کو چوسنا شروع کر دو. جیسے ہی اس صحابی نے وہ اس کو سنگریزے کو اپنی زبان پر رکھا اور چوسنا شروع کر دیا، تو چند لمحات کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی، اور وہ صحابی جو پہلے کہہ رہے تھے مولا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اب اس زبان کی جس زبان میں آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو چند لمحوں کے بعد جیسے ہی وہ لعاب دہن حلق سے نیچے اتری، اندر کی کیفیت بدل گئی، اور کہنے لگے مولا پہلے ایک زبان نہیں سمجھ رہا تھا، اب جس زبان میں چاہے مجھ سے کلام کر لیں، یہ آپ کی لعاب کی تاثیر ہے. امام اس کو کہتے ہیں. امام اس کو نہیں کہتے جس کو فقہ کے مسائل کی سمجھ نہ ہے. امام اس کو نہیں کہتے کہ جس کو کسی زبان سمجھنے کے لیے کوئی ترجمان رکھنا پڑے. امام اس کو کہتے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتا ہو. اللہ رب العزت نے یہ نمونے قرآن کے اندر بتا رکھے ہیں، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں. اس لیے پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور مومنین، یہ انتہائی پیاری شخصیت ہیں. آج کل ابھی بولنے میں کافی انہیں دقت آ رہی ہے، چونکہ 80 سال سے اوپر ان کی ایج ہو چکی ہے. تو ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے بڑی سی زحمت کی، ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں. اور مومنین آپ سے التماس ہے کہ یہ جو انٹرویو ہم نے کیا ہے قبلہ حافظ غلام سرور صاحب کا، اس کو اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھیے گا، سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ پروردگار فرمائے گا. اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں ابھی جو فرما رہے ہیں کہ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں. ہاں، بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی آپ کے سامنے تھے. تو اس وقت ایک اونٹ آیا، اس نے اوپر سے گردن نکال کر دیوار کے اوپر سے کچھ کہا، اور نبی کریم نے فرمایا صحابہ رو کہ کیا تم سمجھے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو نبی کریم دی ذات پاک نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور چارہ بہت کم پاتا ہے. پیغمبر یا نبی یا امام جڑا مامور میں نہ ناوے وہ تمام زباناں نو جان رہا ہے. سپاں دی زبان نو بھی، جانوراں دی زبان نو، جناں دی زبان نو، فرشتیاں دی زبان نو، ہر زبان نو جاندا ہوندا ہے. نبی جڑا انہوں کسے ترجمان دی ضرورت نہیں ہوندی، نہ نبی دے وسیع نو کوئی ضرورت ہوندی ہے. اس واسطے کہ علی علیہ السلام جڑے نے نبی کریم دے مکمل وسیع نے، اس واسطے انہاں نو کسے ترجمان دی کوئی ضرورت نہیں. تو اس واسطے میں سارا بخاری دے وچ ہویا حوالہ میں اس واسطے عرض کیتا کہ آپ اونٹ دی زبان اسی نہیں سمجھ سکتے. دوسرا قرآن مجید دے وچ ایک واقعہ موجود ہے کہ چونٹی نے آواز دیتی ہے تے سلیمان نے فوراً دی زبان جڑی ہے سمجھ لئی ہے. کوئی ترجمان نہیں بنایا کہ بھائی جڑا چونٹی دی زبان دا ترجمہ کرے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ما سقیناکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون. کہا اس چونٹی نے کہ آپ اپنے بینوں میں داخل ہو جا سلیمان اور لشکر اس کا نہ تم کو کچل ڈالے. کیونکہ نبی جڑا ہر ایک چیز دی زبان سمجھنا ہوندا ہر نبی جڑا. تو اس واسطے کہ اے سوال کر رہا
کہ پنجابی نہیں جانتے، نبی کریم بھی پنجابی جانتے ہیں، تمام نبی جڑے نے ہر زبان نو جانن والے ہوندے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس واسطے میں ایدا جواب دیتا ہے کیونکہ کتاباں دے وچ سارا کچھ موجود ہے۔ جتنیاں بھی میں کتاباں پڑھیاں نے، ہندوؤں دیاں، سکھاں دیاں، عیسائیاں دیاں، تارگم وغیرہ میں پڑھی ہے، شت پڑھی ہے، میں وید پڑھے نے، پھر میں گیتا پڑھی ہے، گرنتھ پڑھیا ہے، ایدہ تمام مذہبہ دے نال میرے مناظرے بھی ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب یہ انشاءاللہ مومنین ہم انشاءاللہ ایک انٹرویو حافظ صاحب کا اور بھی کریں گے، جس میں چونکہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا میں بہت عرصہ تک رہا اور وہاں پہ رہ کر میں نے پھر فرقہ قدریہ کے علماء سے مناظرے کیے کچھ، یہ احوال انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی چونکہ ان کی طبیعت چونکہ درست نہیں ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں، اور پروردگار ان کی مشکلات کو، اس وقت چونکہ 80 سال سے زیادہ ایج ان کی ہو چکی ہے، اور 83 سال بتا رہے ہیں، 83 سال ان کی ایج ہو چکی ہے، تو بولنے میں کافی مشکل تھی۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں انکار نہیں کیا، اور مومنین کے اصرار پر یہ اپنی گفتگو ہمیں ریکارڈنگ کروائی، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔